کہ ان لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا جو صرف بھوکے رہتے ہیں، یعنی اخلاق پیدا ہونا ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ جو قوم جس نبی کی عزت نہیں کرتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ جس نبی اور رسول نے دعا کی اور آمین کہہ دی تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی عزت نہیں کی، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ یہاں پر دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں۔ تو اس لیے میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، چند دن ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کو غنیمت سمجھو۔ اور اگر آپ اور ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں اگر ہم نے صحیح طریقے سے عبادت نہیں کی اور ہم نے رمضان کی تعظیم نہیں کی تو آج بھی ہمارے پاس موقع ہے نوجوانوں کہ تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو، جو صرف روزہ رکھتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا نہیں ہوتا، تقوی اور پرہیزگاری ان کی زندگی کا حصہ نہیں بنتا، روزہ تو ہے مگر آنکھ سے گناہ جاری ہے، روزہ تو ہے مگر زبان سے گناہ جاری ہے، روزہ تو ہے مگر کان سے گناہ جاری ہے، تو یاد رکھو روزہ کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اگر جنگ میں دشمن حملہ کرتا ہے تو ڈھال دشمن کے وار کو بچاتی ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہارے نفس سے بچایا جائے، روزے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ایک اخلاق پیدا ہو، اچھے اخلاق پیدا ہو، تاکہ تمہاری زبان سے لوگ محفوظ رہ سکے، تم اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنی کان سے، اپنے پیروں سے اور تمہارے پیروں کے درمیان میں جو چیز ہے تم اس کے شر سے محفوظ رکھو۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ان لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا جو صرف بھوکے رہتے ہیں، یعنی اخلاق پیدا ہونا ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم نے فرمایا ایک نوجوان سے کہ اگر تم اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو اور اپنے پیٹ کو کنٹرول رکھو گے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اب پیٹ کے لیے تو ہم روزہ رہ رہے ہیں، اب اللہ کی رحمت کو اگر ہماری طرف متوجہ کرنا ہے تو علماء دین نے لکھا اور فرمایا کہ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بچا کر رکھو گناہوں سے، تبھی جا کر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ روزہ ڈھال ہے، اور جنگ میں جب دشمن وار کرتا ہے تو ڈھال اس دشمن کے وار سے ہم کو بچاتی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، اور روزہ ہم کو نفس کو قابو کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اسی لیے شیخ مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، شیخ مجدد نے شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرم لکھا کہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہے کہ اس کا رمضان اچھا گزرا یا برا گزرا تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ شیخ احمد سرندی نے بتایا
کہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے اگر وہ مسلمان اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارتا ہے تو جان لو کہ اس نے رمضان کو کامیابی سے اس کے تقاضوں کو، اس کی عزت کی۔ اگر تم نے آنے والے 11 مہینوں میں پھر تم وہی پرانی روش پر چلے گئے، وہی آنکھ سے گناہ، وہی زبان سے گناہ، وہی حرام کی کمائی، وہی پیروں سے گناہ، تو پھر تمہارا رمضان صحیح طریقے سے نہیں گزرا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں، چند گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں، چند دن ابھی باقی ہے، رجوع ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہم تمام کو گھیرے میں لے کر ہے۔ اور کسی نے جا کر حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی، جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے اور ایک نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ان کو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو شیر خدا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہگار اور ایک نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے، تو جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ، تو اللہ ایک مرتبہ جواب دیتا ہے، اور جب گناہگار ایک مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے خوف میں، تو اللہ اس کو کئی مرتبہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا علی، یہ کیا ماجرا ہے کہ نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو ایک مرتبہ، اور گناہگار پکارتا ہے تو کئی مرتبہ اللہ جواب دیتا ہے؟ تو شیر خدا امیر المومنین نے جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نیک بندے کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، اور میرے گناہگار بندے کو میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ آج اللہ کی رحمت اس ماہ مبارک میں ہم پر سایہ فگن ہے۔ رات میں پہلے آسمان پر آواز دیتے ہیں فرشتے کہ اے لوگوں جو اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، اللہ تم کو معاف کرنے تیار۔ اٹھو نوجوانوں، اگر تم نے رمضان کی قدر نہیں کی، میرے غیور نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، تم قوم کا مستقبل ہو، تم قوم کی دیوار ہو۔ یاد رکھو، اگر تم دیوار اگر گر جائے گی تو زمانہ راستہ بنا لے گا۔ نوجوانوں، میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم تمام سے بلکہ اپیل کر رہا ہوں بشمول میرے کہ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ آج رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی پکار کر آوازیں آ رہی ہیں آسمان سے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی جہنم سے نجات مانگنے والا، تو ہم اس کو معاف کرنے تیار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت گناہگار پر اور نیک بندے پر یکساں برستی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بارش ہو رہی ہے، اس صحن میں لے جا کر ایک قیمتی برتن اور ایک ناکارہ برتن رکھ دو، اور دیکھو دونوں میں پانی جمع ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اسی طرح اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون گناہگار ہے کون نیک بندہ ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان کو پھیلا کر اللہ سے بھیک مانگتے رہے کہ اللہ رحم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔